اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے، وہاب نے بے ساختہ کہا۔ تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دے دی ہے؟ اگر تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر؟ اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا، اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبریک پیش کرنے کے لیے آئیں۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ چہلیں کرتا پھرتا، کہیں کوئی غیر معمولی بات دیکھتا تو وہیں رک جاتا اور اپنی بزلہ سنجی سے لوگوں کو ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی چھڑی کھٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کی بغل میں جھانکا، کسی کو پرے ہٹایا اور ہجوم کے درمیان سے سر جا نکالا۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے، برا بھلا کہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک داروغہ جی، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ مرحبا مرحبا، کیا کہنے، داروغہ کا دعویٰ بالکل حق ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ داروغہ صاحب کو دھوکہ دے سکے۔ مجمع میں سے اس کے خوش آمدی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے، ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ وہاب نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے مار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، داروغہ جی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے۔ اچھا، تو تم بھی بولو گے؟ بولو، کیا کہتے ہو؟ اس نے نخوت سے کہا۔ وہاب نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت دیکھو ذرا، اس کا دعویٰ دیکھو، کسی نے تمسخر اڑا کے کہا۔ او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت؟ کسی اور نے آواز کسا۔ داروغہ نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ؟ اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کے یہ چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو، داروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ وہاب نے اپنی چھڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتا ہوا مڑا، داروغہ صاحب، اپنے وعدے سے پھریے گا مت، یہیں میرا انتظار کیجیے گا۔ بس گیا اور آیا، وہ جس طرح مجمع میں آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بگاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے خوش آمدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہاب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ داروغہ جی، وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں کئی بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن وہاب واپس نہیں آیا۔ مجمع میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پہ مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئیں۔ بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل وہاب اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے بے ساختہ کہا تو قہقہوں سے فضا گونج اٹھی۔ جلدی وہاب کی اس بزلہ سنجی، شوخی، ذہانت اور شگفتہ دانشمندی کا سارے شہر میں شہرہ ہو گیا۔ اس کی دیوانگی میں چھپی ہوئی فرزانگی اور اس کے پاگل پن میں پوشیدہ ہوش ربا حقائق نے عوام کو اس کے قریب کر دیا۔ وہ کسی کو نہ ستاتا تھا، نہ پریشان کرتا تھا، نہ نقصان پہنچاتا تھا، البتہ اپنے جنون میں اپنی دانشمندی کو چھپائے ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ جلدی وہ بغداد کا ایک ایسا پسندیدہ کردار بن گیا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور محبت سے اسے بہلول کہنے لگے، جس کے معنی ہے ہنسمکھ، خوبصورت اور نیکیوں کا مجموعہ۔ بہلول کا لفظ
عموماً چٹکلے باز، حاضر جواب اور سچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ نام یوں زبان زد عام ہو گیا کہ اس کا اصل نام فراموش ہو گیا۔ اب کوئی بھی اسے وہب نہیں کہتا تھا۔ وہ سب کے لیے بہلول تھا اور سب کا بہلول تھا۔ اس کی دانائی اور حکمت نے اسے ایک پاگل اور دیوانے سے بڑھ کر عاقل و دانا مشہور کر دیا تھا۔